رمضان آ رہا ہے، کیا کریں؟ سب سے پہلے اللہ سے مانگے کہ یا اللہ اتنی زندگی دے کہ اس رمضان کو پالے، پھر اتنی نیکیوں کی توفیق دے اس رمضان کے اندر کہ یہ رمضان میری بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو شعبان سے نہیں بلکہ رجب سے ہی رمضان کی تیاری شروع فرما رہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب شعبان میں برکت دے اور اتنی زندگی دے کہ ہم رمضان کو پالیں اور اپنی مصروفیات کو حد درجے کم کر لیں، اور پھر اپنے تلاوت کے معمولات کو طے کر لیں کہ اس رمضان میں اتنی تلاوت کرنی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن پاک تلاوت فرماتے تھے رمضان المبارک کے اندر، ایک دن کے اندر، ایک رات کے اندر اور ایک تراویح کے اندر ختم فرماتے تھے۔ تو ہم دیکھ کتنا معمول طے کر لیا ہے، طے نہیں کیا تو طے کر لیں کہ اتنا وقت میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور اتنا وقت میں نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر آپ کی زبان جو ہے قرآن پاک کی تلاوت سے ہر وقت تر رہے، سورۃ فاتحہ پڑھتے رہیں۔ سورۃ فاتحہ کے علاوہ آخری 10 صورتیں تو ہر مسلمان کو کم از کم آنی چاہیے، وہ صورتیں آپ چلتے پھرتے بار بار کام بھی کرتے رہیں، ساتھ ساتھ ان صورتوں کو بھی پڑھتے رہیں۔ نہیں تو حد درجہ آخری درجہ یہ ہے کہ فجر میں آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، مغرب کے بعد سورۃ واقعہ، اور سونے سے قبل سورۃ ملک کی تلاوت کریں، اور روزانہ کم از کم ایک پارے کی تلاوت کا معمول اپنا آخری درجہ ہے طے کر لیں کہ ہم نے اتنی تلاوت کرنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں قرآن پاک کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو آپ تہجد کی عادت بنائیں، 2 رکعت نماز تہجد آپ کی بخشش کا پروانہ ہے، آپ کو مبارک ہو۔ اشراق کی پابندی کریں، کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 4 رکعت، 2 رکعت پہ مقبول حج عمرے کا اجر ملتا ہے، اور چاشت کی 2 رکعت آپ کے جسم کے سارے جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہے۔ چاشت کی 2 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے، اور یہ کام تو خصوصی کریں کہ جیسے ہی آپ کے کانوں سے مؤذن کی صدا ٹکرائے اللہ اکبر اللہ اکبر، جہاں پر جو کام کر رہے ہیں اس کو ترک کریں، چھوڑ دیں اور مسجد کا رخ کر لیں۔ ایک لوہار کی بخشش کر دی گئی تو اس کے گھر والوں سے پوچھا گیا کون سا ایسا عمل تھا کہ اس کی بخشش ہو گئی؟ کہا جب یہ کام کرتا تھا اگر ہتھوڑا اس نے کام کے وقت ایسے اٹھایا ہوتا تھا اور جیسے ہی اس کے کانوں کے ساتھ اذان کی آواز ٹکراتی یہ اس کو پیچھے چھوڑ دیتا تو پھر یہ مسجد کا رخ کر لیتا تھا۔ حد درجے کی جو مصروفیات ہیں ان کو بھی کم کریں، فضول لغویات جو ان کاموں میں مبتلا ہیں ان سے تو بالکل ہی اجتناب کریں۔ جب آخری روزہ ہوگا تو پھر آپ کے لیے مغفرت کا اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا۔